وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجہاد ماد إلى يوم القیامہ، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ حمد و صلوات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے اس درس کا موضوع سخن ایک عظیم جو ہے احکام شرعیہ میں سے حکم شرعی اور فرائض دینیہ میں سے ایک عظیم دینی فریضہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جو ہے جد و جہد کرنا، یہ آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کہ آپ 13 سالہ زندگی جو مکی دور پر مبنی اور مشتمل ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت اسلام پر لبیک کہتے ہوئے دامن مصطفیٰ کو تھام کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہی ایک وقت تھا اور وہی دور ہے کہ یہ 13 سالہ مکی جو دور ہے، اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہ آقا نے اپنے صحابہ سمیت کفار و مشرکین کی جو ہے بت پرستوں کی یہ مصائب ان کی طرف سے آلام کو برداشت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط یہی حکم تھا کہ صبر کیا جائے، صبر کیا جائے، صبر کیا جائے۔ تو ان مصائب اور آلام کو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جو ہے اسلام لانے کی پاداش میں ان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم، مصائب اور آلام کو برداشت کرتے رہے۔ آپ ذرا جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے آپ زندگی کو دیکھیے،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کو دیکھیے کہ کتنی جو ہے مصائب اور آلام کو برداشت کیے. خود جو ہے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں راہ خدا میں جس قدر میں ستایا گیا ہوں اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی لاشوں کو جو ہے ان کے وجود کو جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا. کسی کے جو ہے ناف پر جو ہے نیزہ مارا گیا, کسی کو جو ہے تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا, تپتے ہوئے انگارے پر لٹایا گیا, مختلف کسی کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا. تو مختلف جو ہے اسلام لانے کی پاداش میں 13 سال زندگی جو ہے مکی جو دور ہے اس میں صبر کی تلقین کی گئی. لیکن جب جو ہے ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور تمام تر صحابہ جو ہے اولاً بعض نے جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس کے بعد پھر جو ہے مدینے کی طرف جو ہے منتقل ہوئے اور وہاں جو ہے ہجرت کر کے تشریف لے گئے, تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کہا کہ اب ان کفار و مشرکین کے ان مصائب اور آلام پر صبر کرنا نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے ساتھ اب جو ہے جہاد کرنے کا حکم جو ہے نازل فرما دیا, اور یہ حکم جو ہے جہاد کا یہ تا صبح قیامت جو ہے جاری و ساری رہے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جا بجا آیت نازل فرما کر جو ہے اب مسلمانوں کو جو ہے یہ حکم دیا کہ اب تم جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ جہاد لغت کے اندر جو ہے کوشش کرنے کو, صحیح کرنے کو, جد و جہد کرنے کو, محنت اور مشقت کرنے کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے اصطلاحی تعریف کے اندر ہمارے علماء نے جو ہے جہاد کی جو تعریف کی کہ بذل الجہد فی قتال الکفار لإعلاء کلمۃ اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ قتال کرنے میں اپنی محنت کو, اپنی جد و جہد کو صرف کر دینا, یہ جو ہے جہاد کی اصطلاحی تعریف ہے کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے کفار و مشرکین سے جو ہے قتال کرنا. یہ جو ہے یاد رکھیے گا جہاد کے اصطلاحی معنی ہے. پھر جو ہے جہاد کی قسمیں جو ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ جہاد ایک دفاعی جہاد ڈیفنس پر مبنی, کہ کوئی حملہ کرے اور مسلمان جو ہیں وہ ڈیفنسلی جو ہے اور جو ہے دفاعی ان کے حملوں کو روکنے کے لیے دفاعی طور پر جو ہے وہ جو ہے جنگ کریں, جہاد کریں. جس طریقے سے جو ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کفار مشرکین کے حملوں کو روکنے کے لیے دفاعی جہاد اختیار کیا. تو اور دوسری قسم جو ہے یہ قسم کہلاتی ہے اقدامی جہاد, کہ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر اعلاء کلمت الحق کرنے کے لیے, اللہ کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اب مسلمان اپنے علاقوں سے نکلے, اور نکلنے کے بعد اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کو پوری کائنات اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اب جو ہے وہ اقدامی جہاد جس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ باہر نکل کر جہاد کرنا, کہ جس کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے. جس طریقے سے فتح مکہ جو ہے آپ کو جو ہے غزوہ طائف وغیرہ اور جو غزوہ خیبر وغیرہ, یہ جو ہے مثالیں آپ کو ملیں گی, یہ اقدامی جہاد کی ہے کہ صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قیادت کے اندر یہ مدینے سے نکلے اور انہوں نے جو ہے اقدامی جہاد کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اب عام طور پر جو ہے ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور جہاد کے فلسفے کو, جہاد کے جو ہے اس عمل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم شرعی ہے ایمان والوں پر, تو لہذا جو ہے اسے دہشت گردی ٹیررزم کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا جاتا ہے, جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جہاد اور دہشت گردی اس کو ایک سے ایک کہہ دیا جائے. یہ جو ہے بہت بڑی جو ہے تاریخی بددیانتی ہے, تاریخی خیانت ہے, یہ مغالطہ آفرینی ہے کہ جہاد کس قدر عظیم ہے, اور جو لوگ جو ہے کھلا کھلا دہشت گردی کرتے نظر آ رہے ہیں آج مسلمانوں پر, جو ہے جس طرح وہ بمباری کر رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے آج یہود اہل ایمان اور اہل اسلام پر, اہل غزہ پر, فلسطینیوں پر جس طریقے سے وہ بمباری کر رہے ہیں, جس طرح مسلمانوں پر جو ہے پہلے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, تو وہ ان کو جنگ نظر آتی ہے, وہ دہشت گردی نظر نہیں آتی. مسلمان اگر جو ہے دین کی سربلندی یا اپنے دفاع کے لیے, جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے اگر وہ جو ہے اسلحہ اٹھاتے ہیں تو اس کے اس عمل کو جو ہے جو جہاد ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا جہاد اور دہشت گردی میں واضح فرق ہے. پہلا فرق, دہشت گردی فتنہ ہے اور جہاد فتنے کا خاتمہ ہے. رب نے خود ارشاد فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 39 کے اندر, وَقَاتِلُوهُمْ
ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے ساتھ اے ایمان والو تم قتال کرو، جہاد کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ جو ہے شر انگیزی باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا جو ہے یہاں پر دہشت گردی یہ ہے فتنہ، اور جہاد فتنے کے خاتمے کا نام ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ یہاں پر ایک سرجن ہے جو مریض کے جسم کو کاٹ رہا ہے، اور ایک دوسری طرف ایک سفاک جو درندہ ہے وہ کسی کو چھریوں کے وار کر کے اس کو ذبح کر رہا ہے، اس کے اعضاء کو جو ہے کاٹ رہا ہے۔ تو کوئی دیکھنے والا شخص جو منصف مزاج ہوگا وہ کبھی بھی ان دونوں شخصوں کے عمل کو یکساں قرار نہیں دے گا، بلکہ وہ فرق کرے گا، وہ ان میں تمییز کرے گا، امتیاز کرے گا کہ ایک شخص جو ہے زندگی کو بچانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے اگرچہ وہ جسم کو کاٹ رہا ہے، اور دوسرا اس کی جان لینے کے در پر ہے۔ تو لہذا جو ہے پہلے والے کے عمل کو جو ہے تعریف اور تحسینی کلمات سے یاد کیا جائے گا، جو کہ سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، اور دوسرا جو سفاک درندہ ہے جو مسلمانوں کو چھریوں کے وار کر کے ذبح کر رہا ہے، اس کے اعضاء کو جو ہے کاٹ رہا ہے، تو وہ جو ہے اب مستحق کے جو ہے سزا قرار پائے گا۔ تو لہذا دونوں میں فرق ہے۔ تو دہشت گردی یہ فتنہ ہے، اور جہاد فتنے کے خاتمے کا نام ہے۔ دوسرا فرق دہشت گردی جو ہے محرومی کا نام ہے، اور جہاد کا انجام جو ہے اللہ کی رحمت ہے۔ اور قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں رب ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جہاد میں اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اور دہشت گردی میں جو ہے محرومی ہوتی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ واضح فرق ہے جو ہے دہشت گردی اور جہاد کے فلسفے میں۔ آپ جو ہے احادیث کا جو مجموعہ ہے، آپ ان احادیث کے مجموعے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی بھی کتب احادیث کے اندر جتنے بھی جو ہے کتابیں ہیں، اس کے اندر کتاب الجہاد کا جو عنوان باندھا ہے، تو لہذا ان تمام عنوان کے تحت جو احادیث محدثین نے ذکر کی ہیں، ان جو ہے عناوین کے اندر آپ جو ہے احادیث کو سماعت فرمائیے کہ اگر جو ہے جہاد دہشت گردی ہوتا تو اس وقت جو ہے جنگ اور جدال کے اندر جو ہے پھر کسی کا لحاظ، دہشت گردی میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ جیسے کوئی دہشت گردی کر رہا ہو اور وہ آ کر فائرنگ کر دے، وہ آ کر بم دھماکہ کر دے، خودکش بم دھماکہ کر دے، تو لہذا وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اس میں مارے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ تو دہشت گردی جو ہے کسی کی رعایت نہیں کرتی۔ لیکن یاد رکھیے گا جہاد کا جو فلسفہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جہاد کے موقع پر ایک خاتون جو ہے وہ مقتولہ پائی گئی، تو اس وقت میرے آقا نے سختی سے منع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میدان جنگ کے اندر نہ کسی خاتون کو قتل کیا جائے گا، نہ کسی بچے کو قتل کیا جائے گا، نہ بوڑھے کو قتل کیا جائے گا، تو لہذا ان کا استثناء کر دیا گیا، نہ مریض کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اسلام کا فلسفہ جہاد، جس کا حسن آپ نے سماعت فرمایا۔ جو مد مقابل آئے گا، جو جنگ کرے گا، اس سے جنگ کی جائے گی، اور جو جنگ نہیں کر رہا، وہ بوڑھے ہیں، وہ جو ہے بچے ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ مریض ہیں، ان سے جو ہے اعراض کیا جائے گا، ان سے بالکل بھی جنگ نہیں کی جائے گی۔ لیکن ذرا غور کیجئے جو دہشت گردی کرتے ہیں تو لہذا وہ پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور وہ جو ہے فوراً جو ہے اپنی دہشت گردی کے جو ہے اس اثر کے تحت، اور اس دہشت گردی کا نشانہ جو ہے ہر جو ہے شخص کو بنا دیا جاتا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم باری ہوئی، ایٹم بم گرائے گئے، اس میں کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا، یہ ہے دہشت گردی۔ لیکن اسلام جب جو ہے جہاد کا فلسفہ اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے اور جہاد کا حکم دیتا ہے، تو اس کا حسن بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ ایک اور جو ہے فرق، دہشت گردی ظلم ہے اور جہاد مظلوم کی حمایت ہے۔ خود جو ہے قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر رب ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کیا گیا ہے اے ایمان والو کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
اہلھا، کہ اب جو ہے اور کمزور مرد اور خواتین اور بچے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے مولا تو ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، تو ذرا غور کیجئے، رب نے جو ہے ایمان والوں کو ابھارا ہے، برانگیختہ کیا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ اور آج مسلمانوں کا جو ہے طبقہ خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی عبادات میں مصروف ہے، ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، لہذا جو ہے ہم محفوظ رہیں گے، ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہوں گے، ہم جو ہے مسجد حرام کو جو ہے وہ آباد کر رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے، اپنی عبادات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے رہیں گے اور جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام کی سربلندی کا واحد راستہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد کی جب تک مسلمانوں نے جہاد باقی رکھا، جاری رکھا، تو مسلمان جو ہے بام عروج پاتے رہے، مسلمان ترقی کے منازل طے کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے جو ہے جہاد کو ترک کر دیا، آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو عبادات کے ساتھ محدود کر کے اور جو ہے دین کی خدمت کر کے جو ہے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دینی فریضہ ادا کر لیا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے جو ہے حاجیوں کے پانی پلانے کو، حاجیوں کی خدمت کرنے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو، اس کے آباد کرنے کو ایسا ٹھہرا دیا ہے کمن آمن باللہ، اس کی مثل قرار دے دیا جو اللہ پر ایمان لے کر آیا اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہاں پر واضح جو ہے طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، کہ جو مسجد حرام کی تعمیر، اس کی جو ہے آباد کاری میں لگا ہوا ہے، حاجیوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ جو ہے برابر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہ برابر ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ قدرت میں، اللہ کی نگاہ جو ہے رحمت میں جہاد کرنے والوں کا کیا مقام ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، آبائی علاقوں کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایمان لانے کے بعد ہجرت بھی جنہوں نے کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اپنی جان و مال کے ذریعے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ان کا بہت عظیم جو ہے درجہ ہے۔ اور سنیے رب کیا بشارت دے رہا ہے ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے متعلق، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سنو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، وہ نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاجیوں کی خدمت کر لی، ہم نے جو ہے مسجد حرام کو جو ہے آباد کر لیا، ہم نے اس کو کی تعمیر کر دی، تو لہذا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو ہے کامیاب اور کامران ہو گئے۔ نہیں، اللہ نے جو ہے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں وہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ واضح فرق ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادات کے اندر محدود کر دیا اور جہاد فی سبیل اللہ کو امت نے ترک کر دیا۔ آج یہ کفار و مشرکین کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہود و نصارہ کی، آج یہ ہم پر غالب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔
جہاد فی سبیل اللہ، علم جہاد کو جب مسلمان جب بھی بلند کریں گے اور لفظ جہاد جب ان کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا ان کے ایوانوں میں زلزلے طاری ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو ہے سینوں میں دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے تیزی کے ساتھ۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف جو ہے دوبارہ آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس قابضہ امت کو، سوئی ہوئی امت کو پھر سے مولا بیداری عطا فرما، پھر سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہم ایمان والوں مسلمانوں کے دل میں بیدار فرما، تیری راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے مولا شہادت کی ہمیں موت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جواد دے رہا ہے انعام جاویداں